پرانے دور کی بات ہے جب انسان کی سانسیں قدرت کی دھڑکنوں سے جڑی تھیں۔ اراولی کی پروت مالاؤں کے بیچ بسا نورپور ایک ایسا شہر تھا جو اپنی سنگ مرمر کی نقاشی اور چمیلی کے عطر کے لیے دور دراز کے ملکوں میں جانا جاتا تھا۔ اسی شہر کی ڈھلان پر جہاں بستیاں ختم اور گھنے جنگل شروع ہوتے تھے، شادمان نام کا ایک کڑوا اور خونخوار لکڑہارا رہتا تھا۔ شادمان کا بدن چٹان جیسا تھا اور دل بھی شاید اسی پتھر کا بنا تھا۔ اس کی کلہاڑی جب کسی پیڑ پر چلتی تو ہوائیں بھی چیخ اٹھتی تھیں۔ اسے اس بات سے رتی بھر فرق نہیں پڑتا تھا کہ کسی گھنے شاخ کے گرنے سے کتنے آشیانے اجڑ گئے، اس کا کیول ایک ہی دین ایمان تھا۔ بے رحمی سے پیڑ کاٹنا اور شہر کے سب سے سمبھرانت مگر شاطر ویپاری مرزا بخت کے ہاتھوں اسے بیچ کر چاندی کے سکے بٹورنا۔ سورج نے ابھی انگڑائی بھی نہیں لی تھی کہ شادمان اپنی کلہاڑی کی دھار چمکا رہا تھا۔ اس کی تنگحالی سے جوجھتی مگر بے حد شوگر بی بی مریم نے تسلی سے اپنی نماز مکمل کی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کا آستین پکڑ لیا۔ سنیے، آج وادی سکون کی طرف قدم مت بڑھائیے گا۔ رات میں نے دیکھا کہ پورا آسمان سرخ ہو گیا ہے اور ایک اندھے کی آگ آپ کو اپنی آغوش میں لے رہی ہے۔ اللہ کے لیے آج گھر رک جائیے۔ شادمان کررتا سے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں مریم کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ تمہاری عورت ذات کی عقل ان خوابوں اور وہموں کے پنجرے سے باہر کب نکلے گی؟ اس نے طنز کیا۔ اگر آج گھر بیٹھا تو بھیتر کمرے میں جو قاسم سانسوں کے لیے ترس رہا ہے، اس کے لیے حکیم کی پڑیاں کہاں سے لاؤں گا؟ ان کا 9 سال کا بیٹا قاسم ایک ایسی سوکھی کھانسی اور پھیپھڑوں کی بیماری سے جوجھ رہا تھا جس کا علاج حکیموں کے پاس بھی ختم ہو چکا تھا۔ شادمان کی اس درندگی کے پیچھے بیٹے کو کھونے کا خوف بھی تھا جس نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا اور ظالم بنا دیا تھا۔ مریم نے نم آنکھوں سے کہا، لیکن ان ہرے بھرے درختوں کی بددعا سے ڈریے شادمان، بے زبان کی آہ سیدھے عرش پر جاتی ہے۔ دعا اور بددعا پیٹ بھرے لوگوں کے چونچلے ہیں۔ مریم شادمان نے جھٹکے سے کواڑ کھولا اور کوہرے کی چادر کو چیرتا ہوا جنگل میں گم ہو گیا۔ راستے میں اسے مرزا بخت اپنی بگڑی کے پاس ملا۔ مرزا نے مخملی چوگا پہن رکھا تھا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ شادمان کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آؤ شادمان، شاہی دیوان کے لیے چندن اور ساگون کی بھاری لکڑیاں چاہیے۔ قیمت منہ مانگی ملے گی، بشرطے مال صدیوں پرانا اور مضبوط ہو۔ آج میں اس پار جا رہا ہوں مرزا جہاں پرندے بھی جانے سے کتراتے ہیں۔ مال بے جوڑ ہوگا، شادمان نے روکھے پن سے کہا۔ جنگل کے بھیتر پہنچتے ہی ہوا کا مزاج بدل گیا۔ دوپہر ہوتے ہوتے شادمان اس گھنے کور علاقے میں تھا جہاں سورج کی کرنیں زمین کو ترستی تھیں۔ تبھی اسے ایک عجیب سی سریلی مگر دردناک آواز سنائی دی۔ وہ چوکنا ہو کر آگے بڑھا۔ جھاڑیوں کو ہٹانے پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے ایک برفیلے جھرنے کے پاس ایک ایسا ہرن جال میں چھٹپٹا رہا تھا جیسا انسان نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہو۔ اس کی کھال سونے کی مانند دمک رہی تھی جس پر گہرے لال مخملی دھبے تھے۔ اس کے سینگ کسی بیش قیمتی اسفٹک کے تھے جن میں سے دھیمی نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اگر یہ نایاب عجوبہ میں مرزا بخت کو دے دوں تو میری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ لالچ شادمان کے ذہن پر حاوی ہو گیا۔ وہ رسی لے کر آگے بڑھا۔ ہرن نے ہار مان کر تڑپنا بند کیا اور اپنی بڑی انسانی جیسی عقل مند آنکھوں سے
سیدھے شادمان کو دیکھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ شادمان کے دماغ میں ایک گونجتی ہوئی روحانی آواز سنائی دی، میں اس جنگل کی آتما ہوں، شادمان، مجھے قید کرنا اس وادی پر قیامت ڈھانے جیسا ہوگا، مجھے رہا کر دو، تمہاری سب سے بڑی منت پوری ہو جائے گی۔ رزق موت بانٹنے سے نہیں، رحم کرنے سے بڑھتا ہے۔ شادمان نے اپنے کان جھٹکے، جادوئی باتیں مجھے مت سکھا، میرے گھر میں میرا بچہ مر رہا ہے، تیری آزادی میرے بچے کی دوا نہیں بن سکتی۔ اس نے کرورتا سے ہرن کو جکڑ لیا، ہرن شانت ہو گیا، مگر اس کی آنکھ سے ٹپکا ایک آنسو جیسے ہی زمین پر گرا، وہ ایک چمکدار بے داغ سچے موتی میں تبدیل ہو گیا۔ شادمان نے لالچ میں آ کر وہ موتی اٹھایا اور بھاری ہرن کو کندھے پر لاد کر حویلی کی طرف دوڑ پڑا۔ رات کے سناٹے میں مرزا بخت کی حویلی شمع روشن تھی۔ جب شادمان نے اس جادوئی جیو کو مرزا کے سامنے پیش کیا تو ویاپاری کی رال ٹپک پڑی۔ اس نے ترنت شادمان کے ہاتھ میں 50 اشرفیوں کی بھاری تھیلی تھما دی۔ شادمان خوشی خوشی اپنی جھونپڑی کی طرف بھاگا۔ اس نے گھر آ کر مریم کے سامنے سکوں کا ڈھیر لگا دیا۔ دیکھو مریم، اب ہم رئیس ہیں، قاسم کا علاج بڑے شہر کے ڈاکٹر سے ہوگا۔ مگر مریم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ پیسہ نہیں، کسی معصوم کی آہ ہے۔ شادمان کے بھی طاقتوں سے کھلواڑ بھاری پڑے گا۔ اسی وقت اندر کے کمرے سے قاسم کی ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ اس کا بدن توے کی طرح تپ رہا تھا اور اس کی آنکھیں پتھرا رہی تھیں۔ شادمان گھبرا کر اشرفیاں لے کر حکیم کی طرف بھاگا۔ باہر قدرت کا قہر ٹوٹ پڑا تھا، تیز آندھی، کڑکتی بجلی اور خوفناک طوفان۔ جب وہ حکیم کو لے کر لوٹا تو آندھی سے جھونپڑی کی چھت اڑ چکی تھی۔ مریم قاسم کے ٹھنڈے پڑ چکے جسم کو چھاتی سے لگائے بت بنی بیٹھی تھی۔ حکیم نے نبضیں چھوئی اور اداس ہو کر سر جھکا دیا۔ سب ختم ہو گیا۔ شادمان، یہ بچہ اب اس جہاں میں نہیں رہا۔ شادمان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے سونے کے سکے قاسم کی لاش پر پھینکنے شروع کیے۔ اٹھ بیٹا، دیکھ تیرے لیے سونا لایا ہوں۔ مگر قاسم خاموش تھا۔ ہرن کی وہ آخری چیتونی اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی۔ اگلی صبح قاسم کو سپرد خاک کرنے کے بعد شادمان کے بھیتر کا ظالم انسان مر چکا تھا۔ اسے اس سونے سے، اپنی کلہاڑی سے اور خود سے نفرت ہو گئی تھی۔ ایک ہی دھن اس پر سوار تھی، گناہوں کا کفارہ۔ وہ اپنی کلہاڑی اٹھا کر مرزا کی حویلی کی طرف بھاگا۔ حویلی کے بھیتر شہر کے بڑے بڑے رئیس اس ہرن کا تماشا دیکھنے جٹے تھے۔ ہرن لوہے کے پنجرے میں اداس بیٹھا تھا، مگر اس کے سینگوں کی روشنی اب بھی قائم تھی۔ شادمان نے دالان کا دروازہ توڑ دیا۔ مرزا، میرا شکار واپس کر، تیرے سونے نے میرا بچہ چھین لیا۔ دور ہو جا بھکاری، مرزا چلایا۔ محافظوں، اس کی بوٹی بوٹی کر دو۔ سینیکوں نے تلواریں کھینچ لی۔ شادمان کوئی لڑاکا نہیں تھا، مگر آج اس کے ساتھ پچھتاوے کی آگ تھی۔ اس نے اپنی کلہاڑی گھمائی، پیٹھ پر گہرے گھاؤ کھانے کے بعد بھی وہ رینگتا ہوا پنجرے تک پہنچا۔ ہرن نے اسے شفقت سے دیکھا۔ شادمان نے روتے ہوئے پوری طاقت سے تالے پر کلہاڑی ماری۔ تالا ٹوٹ گیا۔ بھاگ جاؤ دوست، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ۔ جیسے ہی ہرن باہر نکلا، اس کے سینگوں سے ایک ایسا تیز چمکیلا پرکاش پھوٹا کہ پوری حویلی سفید روشنی میں نہا گئی۔ مرزا اور اس کے سپاہی اپنی آنکھوں کو پکڑ کر چیخنے لگے۔ اسی نور کے بیچ ایک اندیکھے ہاتھ نے شادمان کو سنبھالا اور وہ
ہرن کے ساتھ حویلی سے نکل کر بادلوں سے اونچے پہاڑوں کی طرف اوجھل ہو گیا۔ وہ دونوں وادی نور پہنچ چکے تھے، جہاں کی گھاس مکمل جیسی تھی اور پانی کی جگہ ندیوں میں دودھیا روشنی بہتی تھی۔ وہاں ایک گفا کے باہر سفید داڑھی والے ایک روحانی بزرگ بیٹھے تھے۔ شادمان ان کے قدموں میں گر گیا۔ بابا، مجھے معاف کر دیجیے، میں بہت بڑا پاپی ہوں۔ بزرگ نے کہا، شادمان، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، مگر تمہیں اپنی پہچان، اپنا یہ ہنسک اتیت چھوڑنا ہوگا۔ اس کلہاڑی کو اس پوتر ندی میں وسرجت کر دو۔ شادمان نے بنا سوچے اپنی برسوں پرانی کلہاڑی ندی میں پھینک دی۔ جیسے ہی کلہاڑی ڈوبی، وہاں پانی میں ایک جادوئی آئینہ ابھرا۔ اس آئینے میں شادمان کو قاسم کا ہنستا، مسکراتا، صحت مند روحانی چہرہ دکھائی دیا۔ بابا، میرا بچہ! شادمان تڑپ اٹھا۔ بزرگ نے کہا، وہ اس پاون گھاٹی میں محفوظ ہے، لیکن تمہارا سفر ابھی باقی ہے۔ مرزا بخت اور اس کے پیچھے لگی بری طاقتیں اس گھاٹی کو نشٹ کرنے آ رہے ہیں۔ تمہیں واپس جا کر اس جنگل کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ لو، سوکھی ٹہنی، اگر دل میں رحم ہو تو یہ ٹہنی دنیا کے کسی بھی ہتھیار سے تیز کام کرے گی۔ شادمان کی آنکھیں کھلیں تو وہ واپس اسی پرانے جنگل میں تھا۔ سامنے سے مرزا بخت اور اس کے سپاہیوں کی فوج مشالیں لیے جنگل کو جلانے آ رہی تھی۔ شادمان نہتھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مرزا نے ہنس کر کہا، اس پاگل کو کچل دو۔ جیسے ہی گھڑ سوار آگے بڑھے، شادمان نے اللہ کا نام لے کر وہ سوکھی ٹہنی زمین میں گاڑ دی۔ پلک جھپکتے ہی وہ ٹہنی ایک وشال ابھید درخت بن گئی۔ اس کی جڑوں نے گھوڑوں کے پیر جکڑ لیے اور اس کی شاخوں سے پانی اور نور کے ایسے فوارے چھوٹے کہ سینکوں کی مشالیں بجھ گئیں اور مرزا کی بری طاقتیں نشٹ ہو گئیں۔ مرزا اپنی جان بچا کر پاگلوں کی طرح شہر کی طرف بھاگا، جس کا مانسک سنتولن بعد میں پوری طرح بگڑ گیا۔ سالوں بیت گئے۔ شادمان اب اپنی بیوی مریم کے ساتھ اسی بنجر زمین پر پھلوں کے باغ اگا کر زندگی بسر کرنے لگا۔ وہ اب بابا شادمان کے نام سے جانا جاتا تھا، جو راہگیروں کو پانی پلاتا اور زخمی پرندوں کی تیمارداری کرتا تھا۔ جب لوگ اس سے پوچھتے کہ بابا، اس فقیری میں اتنی خوشی کیسے، تو وہ مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا، سچی دولت تجوریوں میں نہیں، رات کی پرسکون نیند اور کسی بے زبان کی دعاؤں میں ہوتی ہے۔ جب میں نے لوہے کی کلہاڑی چھوڑی تو مالک نے میرا دامن محبت سے بھر دیا۔ جب بابا شادمان کا آخری وقت آیا تو انسانوں سے زیادہ جنگل کے پرندے اور جانور ان کی آخری یاترا میں شامل ہوئے، اور سب سے آگے وہی سنہری یاقوتی ہرن چل رہا تھا جو اپنے محافظ دوست کو وداع کرنے آیا تھا۔ اللہ حافظ۔